لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمبغضين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وملك فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. یہ مجلس عبداللہ بن ہاشم ثانی الدہرہ جناب زینب بنیہ مقام سلام اللہ علیہ کی یاد میں برپا کی گئی ہے. ہم اس ثواب سے 2 سال سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال یہ شرف بخشا ہے کہ ہمیں یہ ثواب حاصل ہو. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے، کوئی اور دین چنے، وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کا اختیار کردہ دین، اس کا چنا ہوا دین بارگاہ خداوند میں قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ صرف قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ آگے یہ جملہ ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. 1,24,000 انبیاء اس دین کی تبلیغ کے لیے آئے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں دین اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے احکام کو بتایا، لیکن اسلام ایک، قرآن ایک، انبیاء 1,24,000 اسی اسلام کے پہنچانے والے جو اللہ کا دین ہے. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسلام ایک، قرآن ایک، پہنچانے والے وہی انبیاء، تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، انبیاء بھی ایک ہے جن پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں، لیکن ان کے رویے سے اور ان کے عمل سے فرق نظر آتا ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے سے دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں. نام تو ہے دین اسلام، لیکن دراصل وہ دین اسلام نہیں ہے.
اگر اسلام غدیر سے سیکھا ہوتا، اگر اسلام غدیر سے سیکھا ہوتا، غدیر سے حاصل کیا ہوتا تو کبھی مسلمان نہیں بھٹکتا۔ وہی بھٹک رہا ہے جس نے غدیر کے علاوہ کہیں اور سے اسلام حاصل کیا ہے اور کہیں اور سے اسلام کو سیکھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد غدیر سے سیکھا ہوا اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج جو بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جہادی ہیں، کیا غدیری اسلام یہی کہتا ہے کہ تم بے گناہوں کا قتل کرو؟ تم قرآن کو مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہو، تو تم بے گناہ مسلمانوں کا یا بے گناہ انسانوں کا قتل کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کو تم مانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اس لیے کہ قرآن میں صاف صاف یہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اور ہمارے درمیان کوئی قرآن ہے، قرآن عثمانیہ، جسے خلیفہ سوم نے جمع کیا تھا، اسی قرآن کو تم بھی مانتے ہو، اسی قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی بے گناہ، اس سے مذہب کی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی بے گناہ کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی کو زندہ کیا، اگر کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ آج تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، اپنے کو کہتے ہو کہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن کتنے بے گناہوں کا قتل کرتے ہو۔ حالت نماز میں مسجدوں میں بم وسفوٹ کرتے ہو، امام بارگاہوں میں بم پھینکتے ہو۔ کیسا تمہارا دین ہے؟ تمہارا دین غدیری دین نہیں ہے۔ اگر تم نے غدیر سے دین سیکھا ہوگا تو تم ہرگز ایسا نہ کرو۔ اس لیے کہ انسان، آپ ایک نفسیاتی بات ہے کہ اس بات کو جب کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں کوئی چیز بتائی جاتی ہے یا کوئی چیز اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ تاحیات یاد رکھتا ہے۔ کوئی واقعہ اگر کسی پریشانی میں کسی انسان کے سامنے پیش آتا ہے تو اسے تاحیات یاد رکھتا ہے، لیکن اگر عیش و آرام میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ تو غدیر خون کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں علی کی ولایت کا اعلان رسول نے کیا۔ وہ کتنی اضطرابی کیفیت تھی، نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی سائبان تھا، اور ایسے پلیٹ فارم پہ اس اعلان کو رکھا تاکہ ہر گزرنے والا شخص اس پلیٹ فارم سے گزرے تو اس واقعے کو دیکھے اور اس اعلان کو سنے، اور سننے کے بعد جہاں تک وہ پہنچے اور جہاں تک اس پہنچائے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب رسول عربی، یہ پورا مسلمان اس کو مانتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن جو قربت ہمارے نبی کو اللہ سے حاصل تھی
وہ کسی کو نہیں حاصل کی. جو فضیلت ہمارے نبی کو اللہ نے دی تھی وہ کسی کو نہیں دی. جو رتبہ ہمارے نبی کو اللہ نے دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا. اور اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول رات کو ذرا کم اٹھا کرو، کم عبادت کیا کرو. اتنی محبت سے پیش آ رہا. لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں رسول سے اللہ بہت سختی سے پیش آ. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تم پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اور اگر تم نے نہیں پہنچایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے رسالت کو انکار کیا. جو رسول 23 سال تک تبلیغ اسلام کے سلسلے میں پریشانیاں اٹھائیں، پتھر کھائے، کانٹوں پہ چلے، تمام مصیبتیں اٹھائی، اس رسول سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور دیکھو تم دشمنوں سے خوف نہ کرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کا وعدہ کرتا ہے. اور غدیر خم کے میدان میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. آپ حضرات ابھی تک ایک منبر پر بیٹھ وقت ایک ہی خطیب، ایک ہی مقرر دیکھتے نظر آئے. ایک منبر پہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، بیک وقت ایک منبر پر ایک ہی خطیب نظر آئے گا. لیکن غدیر خم کا میدان ہوا ہے کہ پالان شکر کا منبر ہے اور ایک منبر پہ دو خطیب، ایک ساتھ ایک منبر پہ دو خطیب، ایک منبر پہ ایک ساتھ دو خطیب. ایک بیان کر رہا ہے تو قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے اور دوسرا بیان کر رہا ہے تو نہج البلاغہ ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ہم نے اگر غدیر سے اسلام سیکھا ہوتا تو ہم ہرگز نہ بھاگتے. ہمارا اسلام تو غدیری اسلام ہے، اس لیے کہ ایک ہی اسلام، ایک ہی کتاب، ایک ہی اللہ، 1,24,000 انبیاء سبھی مانتے ہیں. لیکن تفریق کیوں ہے آپس میں؟ اپنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن طریقے بھی الگ، نماز کے طریقے الگ، روزہ رکھنے کا طریقہ الگ، روزہ رکھنے کے طریقے سے مراد یہ کہ افطار کا طریقہ الگ، ترک سحر کا طریقہ الگ، حج کے ارکان کو جلانے کا طریقہ الگ. جب ایک ہی اسلام ہے، اللہ نے ایک ہی اسلام بھیجا، 10 اسلام تو بھیجا نہیں ہے، بھیجا ایک اسلام. تو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ چلنا چاہیے تھا. رسول کو مانتے ہو، رسول نے تم تک اسلام پہنچایا، رسول نے اسلام کو بتایا، تو اگر رسول کی بات تم نے مان لی ہوتی تو کبھی تم نہ بھاگتے. تم نے رسول کی بات نہیں مانی اس لیے تم بھاگ رہے ہو. تمہارے طریقے الگ ہیں، تمہارے چال چلن الگ ہے، تمہارا طور و طریقہ الگ ہے اور تمہارا اسلام الگ ہے. نام تو صرف اسلام کا ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام سے الگ ایک دین ہے جسے تم انجام دے رہے ہو. صلوات پڑھیے محمد اسلام
ایک ایسا دین ہے جسے اللہ نے بھیجا، اور 1 لاکھ اس دین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں نبی آتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر صحیح معنی میں اسلام دنیا اس سے متمسک ہو جائے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے متمسک رہے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد حدیث کو گمراہ نہیں ہو۔ جب رسول نے وقت آخر یہ حدیث فرمائی تو جو پہلے سے منافقت کا نام تو تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں منافقت کی شمع جل رہی تھی۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے لیے کتاب خدا کیسے کافی ہو سکتے جب خود رسول کے لیے کتاب خدا، رسول کے اوپر کتاب خدا نازل ہوئی، قرآن رسول کے اوپر نازل ہوا، جب رسول کے لیے کتاب خدا کافی نہیں ہوئی تو تمہارے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اب پوچھو کہ کیوں رسول کے اوپر کافی نہیں ہوئی، رسول کے اوپر کیوں کافی نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب بھی قرآن ہی میں موجود ہے۔ اگر میں کسی کتاب سے کہوں تو تم کہو کہ اس کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہو، اپنے مسلمان کہتے ہو تو قرآن کو تو مانتے ہو۔ جب رسول نصارائے نجران کے سامنے قرآنی آیات پیش کرتے رہے اور نصارائے نجران اپنی ضد پر اڑے رہے، پورے واقعے کو مجھے نہیں پڑھنا ہے، صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول کے لیے جب کتاب خدا کافی نہیں ہوئی تو تمہارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ نصارائے نجران کے سامنے قرآنی آیات پیش کرتے رہے لیکن نصارائے نجران اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ اس کے بعد خدا کا حکم ہوا، اے رسول ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اب رسول بچوں کی جگہ حسین کو لے کے گئے، عورتوں کی جگہ جناب سجدہ کو لے کے گئے، نفس کی جگہ علی کو لے کے گئے۔ جیسے ہی نصارائے نجران نے دیکھا، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو کہا ارے ان سے کبھی بھی مقابلہ نہ کرنا، ان سے کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ بددعا کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے انعقاد کیا گیا ہے۔ اس شہزادی کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ نہ کریں تو ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے
شہزادی کی یاد میں ان مجالس کا انعقاد ہو اور ہم اس کا تذکرہ نہ کریں. وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت ہی مختصراً عرض کرنا ہے مجھے. جناب ثانیہ زہرا 3 ساڑھے 3 سال کا سن ہے. خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا یہ ایک صحرا ہے، 3 درخت ہیں اور آندھی آئی. آندھی آنے کے بعد میں نے ایک درخت کا سہارا لیا. وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ گیا. وہ درخت زمین سے اکھاڑ کر چلا گیا. پھر میں دوسرے درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ بھی چلا گیا آندھی کے جھونکوں کے ساتھ. پھر تیسرے درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کو بھی آندھی لے گئی. اور اتنے میں میرے سر سے چادر، ہوا کے جھونکوں نے میرے سر سے چادر ہٹا دی. میرے سر سے چادر گر پڑی. یہ خواب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے بیان کیا. شہزادی نے کہا، اے بیٹا، اس خواب کی تعبیر نانا سے پوچھ. اور رسول کا یہ دستور تھا کہ روز نماز صبح کے بعد در سجدہ کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، نزاع کرسی کے لیے آتے تھے. رسول در سجدہ پہ آئے، سلام کیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ دروازے پہ جناب زینب کھڑی ہے. کہا کہ بیٹی، آج تم کیوں دروازے پہ کھڑی ہو؟ کہا کہ نانا، میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے جب ماں سے یہ خواب بتایا تو ماں نے کہا کہ اس کی تفصیل نانا بتائے. کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ نانا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک تیز آندھی آئی اور 3 درختوں کو اکھاڑ لے گئی اور اس آندھی نے میرے سر سے چادر گرا. تو رسول نے فرمایا، اے بیٹی، پہلا درخت تیرے بابا، دوسرا درخت امام حسن ہے اور تیسرا درخت امام حسین علیہ السلام. اور تمہارے سر سے جو چادر اتر گئی وہ کربلا کے میدان میں تمہارے سر سے چادر چھوٹ جائے. اس کے بعد جناب زینب اندر آئی، وہاں سے تعبیر بیان. رسول کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ کا سن 3 ساڑھے 3 سال تاریخوں میں ملتا ہے. جب فاطمہ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ نے جناب زینب سے کہا، اے میری بیٹی، حجرے میں چلی جاؤ، وہاں پہ ایک صندوق رکھا ہے، ایک صندوق رکھا ہے، وہ صندوق اٹھا لاؤ. جناب زینب گئی، وہ صندوق لائی. جناب زینب جب صندوق لائی تو شہزادی کونین نے اس صندوق کو کھولا. کھولنے کے بعد اس میں سے کفن نکالا اور فرمایا، اے بیٹی، اے بیٹی، دیکھو یہ پہلا کفن، میں تو اس دنیا میں رہوں گی نہیں، یہ پہلا کفن تمہارے بابا کا. پھر دوسرا کفن نکالا. پھر کہا، اے بیٹی، یہ دوسرا کفن میرا ہے. پھر ایک کفن نکالا. کہا کہ بیٹی دیکھو، 5 کفن اور 5 خنوط
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے بھیجے تھے. ایک کفن تو تمہارے نانا کو دے دیا گیا. اب اس میں 4 کفن بچے ہیں. دیکھو یہ پہلا کفن میرا ہے, دوسرا کفن تمہارے بابا کا ہے, اور تیسرا کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے. پھر چوتھا کفن نکالا. نکالنے کے بعد بیوی زینب نے پوچھا ماں یہ کفن کس کا ہے؟ کہا کہ یہ کفن بھی تمہارے بھائیا حسن کا ہے. اس کے بعد جناب زینب رونے لگی, اماں کیا میرے بھیا حسین کے لیے کوئی کفن نہیں آیا؟ اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارا بھیا حسین بے گورو کفن کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا, اور بے کفن دفن کیا جائے گا. امام مظلوم وہ وقت آیا کہ امام حسین اسلام آخری رخصت کے لیے آئے, اور جناب زینب سے رخصت لے کے میدان میں چلے. میدان میں جانے کے بعد جس طرح امام جناب علی اکبر کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تھی, اسی طرح سے امام حسین اسلام کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. تو جناب زینب نے فرمایا مالن 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 یا ابن الزہرا, اے میرے ماجایا ذرا رک جا ذرا رک جا. جناب زینب جب امام حسین اسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب زینب چلی آ رہی ہے. امام حسین السلام رکے, گھوڑے سے نیچے اترے. اترنے کے بعد جناب زینب نے امام حسین السلام کے گلے کا بوسہ لیا. اس کے بعد بوسہ لینے کے بعد امام حسین السلام نے فرمایا اے بہن زینب اپنے بازو کو میری طرف کرو. اس امام حسین السلام نے جناب زینب کے بازو کو چوما اور کہا ہے بہن زینب میری شہادت کے بعد انہی بازو میں رسم باندھی جائے گی. اس کے بعد امام حسین السلام گئے. امام حسین السلام جانے کے بعد امام حسین السلام کی شہادت ہو گئی, اور امام حسین السلام کی شہادت کے بعد عزادارانہ امام مظلوم امام حسین السلام نے کمر میں ایک پٹکا باندھا تھا اور اس میں گرہ لگا دی تھی. یہ گرہ کیوں لگائی تھی؟ اس وجہ سے لگائی تھی کہ کوئی میری شہادت کے بعد میرے بدن سے میرا لباس نہ اتارنے پائے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. ملعون آگے بڑھا, امام حسین السلام کا لباس اتارنا چاہتا تھا, لیکن جیسے ہی امام کا لباس اتارنا چاہتا تھا امام حسین السلام کے ہاتھ اس پٹکے پہ آ جاتے تھے اور وہ اس گرہ کو نہیں کھول پاتا تھا اور امام حسین السلام کا لباس نہیں اتار پاتا تھا. ایک دفعہ اس ملعون نے ایک خنجر نکالا اور حسین کی شہادت ہو چکی ہے, سر تن سے جدا ہو چکا ہے. اس ملعون نے خنجر نکالنے کے بعد کہ انگلیوں سے امام حسین السلام کے دونوں ہاتھوں کو جدا کیا. اس کے بعد اس پٹکے کو کھولا اور پٹکے کو کھولنے کے بعد امام حسین السلام کے جسم سے وہ اس لباس کو لوٹ لیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه